أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ولا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص۔ ترجمہ: اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں تو صرف ایک مدت معین تک ہے، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نیک بخت۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے۔ وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین برقرار ہیں، اللہم اعاذنا اللہ منہا، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت کیے جائے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی بخشش ہے، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں سے جو ہے پہلی آیت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ملتوی کرتے ہیں، ہم ٹال دیتے ہیں، کس کو؟ عذاب کو، صرف ایک مدت معین تک، یعنی قیامت کی تاخیر کے دن کی تاخیر صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین طے کیا ہوا ہے۔ جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، یعنی کہ یہ بات نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے کسی بحث و تکرار کی یا شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ اجازت دے دے۔ طویل حدیث شفاعت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ وَسَلَّمْ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 806 و صحیح مسلم حدیث نمبر 182۔ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت نہ ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی اس دن صرف یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ آپ دیکھیے کیسا دن ہوگا کہ انبیاء کی زبان پر بھی کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے۔ کتنا خوفناک دن ہوگا۔ لیکن بہرحال جن کو اللہ تعالیٰ نے
چن لیا ہوگا ایمان والے ہوں گے، وہ تو پرسکون ہوں گے، ان کے چہرے سے روشنی ہوگی، لیکن ماحول کیسا ہوگا آپ دیکھیے، پل صراط کا پار کرنا ہے اور پوری جو انسانیت ہے وہ جمع ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے اور تمام طرف سے سب طرف سے ہائے پکار مچی ہوئی ہے، تو یہ وہ دن ہوگا۔ تو میں نے یہ کہا کہ پہلی آیت جو تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ملتوی کر دیتے ہیں یہ قیامت، پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو لوگ ہیں، کہ آگے ذکر آ رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقو یعنی کہ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، پھر آگے آئے گا وہ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ تو دو لوگوں کا، دو گروہ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیوں فرمایا، ذرا غور کرتے ہیں تو یہ ان کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اکثر جگہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر فرمائی ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو اخلاقیات ہیں، جو لوگوں سے مطلب تعلقات ہیں اور جو اخلاقیات ہیں، ان کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بھی وہ جو منافق تھے ان کے کردار پر روشنی ڈالی ہے، مشرک جو تھے ان کے کردار پر روشنی ڈالی ہے، لیکن یہاں پر جو خاصیت ہے وہ انجام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بدبخت ہیں، یہ ہے بدبختی، یہ ہے بدقسمتی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بدبختی؟ یعنی کہ زندگی میں کسی کو پریشان حال دیکھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں ہائے بیچارے کے ساتھ کتنا برا ہوا، حالانکہ آپ دیکھیے اللہ کے رسول انبیاء کے ساتھ بہت مشکل اور پریشانیاں آئی ہیں، اگر ہم ان کی زندگی پر ذرا بھی غور کریں تو ایسی تو کسی کو پر بھی نہیں آئی ہے جیسی انبیاء، رسول اور نیک بندوں پر آئی ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جتنی دنیا ہاتھ میں سے جا رہی ہے بس یہ سمجھ لو کہ بس اللہ شاید ناراض ہے، اور جتنی دنیا مل رہی ہے شاید اللہ ہم سے راضی ہے، بس جو دنیا مل رہی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا دنیا میں کیا ان کو بہت افراط تھی مال و دولت کی؟ بالکل بھی نہیں، یعنی کہ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بہت سارے دن ایسے گزر جایا کرتے تھے کہ دن میں بس ایک بار ہی کھانا ملتا تھا، اور پھر بھی دیکھیے کتنا سادہ کھانا ہوتا تھا۔ تو ہم جو دنیا کے پرسپیکٹیو سے، دنیا کے نظریے سے چیزوں کو اور دنیا کے لوگوں پر غور کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں، صرف وہی لوگ جن کے پاس دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ بدقسمتی اصل میں اس دن کی بدقسمتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے حدیث میں بھی آتا ہے جس بندے کا اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں میں، تو اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ جو تکالیف آج ہمارے ساتھ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور خیر ہو، تو اس لیے ہم اپنی دنیا میں جو بھی ہمارے دن گزر رہے ہیں اس کو ہم یہ جان لیں کہ واقعی یہ تو گزر جائیں گے، لیکن جو ہمیشہ کا دن آئے گا جس میں حساب و کتاب کے بعد ہمیشگی ہوگی، اس کی کیا تیاری ہے، اس میں ہمارا جو اصل امتحان ہے اس دن ہے، اور اس کے بعد وہ دن رک جائیں گے، اس کے بعد کہیں نہیں جانا ہوگا۔ آج کا تو ہمیں یہ خیال آتا ہے آج کا دن گزر جائے گا، کل کا دن گزر جائے گا، ہم جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، یا کل بوڑھے ہیں تو انسان کو فکر لگی رہتی ہے کہ ہم صحیح رہیں جب تک بھی رہیں، پھر اس کے بعد کوئی فیس نہیں ہوتا زندگی کا، اور انسان کس کی طرف جاتا ہے، دھیرے دھیرے موت کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ وہ دن ہے جو گزرنے والے ہیں۔ یہاں پر آیا ہے آیت نمبر 107 میں خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین برقرار ہیں۔ دیکھیے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ یہ مؤقت ہے، یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک کہ آسمان و زمین رہیں گے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یہاں ما دامت السماوات والارض کے الفاظ اہل عرب کے روزمرہ کے محاورے کے مطابق کہے گئے ہیں۔ عربوں کی کیا عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز کا دوام ثابت کر دے تو مقصود ہوتا مطلب ہمیشگی، تو وہ کہتے ھذا دائم دوام السماوات والارض، یہ چیز اسی طرح قائم رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا قائم ہے ہونا ہے۔ اسی محاورے کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر و شرک جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدین فیہا ابدا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہے، یعنی دنیا کے آسمان و زمین اور ہیں جو فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے، جیسے قرآن مجید میں اس کی صراحت ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور آخرت کی یہ آسمان اور زمین جنت اور دوزخ کی طرح ہمیشہ رہیں گے۔
اس آیت میں یہی آسمان و زمین مراد ہے، نہ کہ دنیا کے آسمان و زمین جو فنا ہو جائیں گے۔ ابن کثیر: ان دونوں مفہوموں میں سے کوئی بھی مفہوم مراد لیا جائے، آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اور اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ اشکال کہتے ہیں شک، جو مذکور ہوا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کے اور بھی کئی مفہوم بیان کیے ہیں جنہیں اہل علم ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فتح القدیر۔ تو ہمارے لیے جو بات اہم ہے اور غور کرنے کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ خالدین فیہا یہ ہمیشہ کا دن ہوگا، اور بدبختی اصل یہ ہوگی کہ اس دن اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ آج تو آپ دیکھیے اگر کوئی بندہ پرسان حال نہ بھی ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، کسی نہ کسی شیلٹر میں ضرور اللہ تعالیٰ اسے رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے ہم کو بچائے، ہر طرح کی ہمیں فقر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ دیکھیے مانگنے نکل جاتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، صدقات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کمزوروں کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ایسے کمزور بندوں کو نواز دیتے ہیں اپنے حکم کے ذریعے۔ تو سمجھنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے اسے دے دیتے ہیں، لیکن اس دن کوئی کسی کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ باپ بیٹی کو، یعنی کہ بیٹا باپ کو بھول جائے گا، دیکھ کے منہ جو ہے پیچھے کر لے گا، یعنی کہ وہ نہیں چاہے گا کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ اس دن ایسی حالت ہوگی۔ پھر دیکھیے جب یہ ہم سامنے پڑھ رہے ہیں حدیث کہ اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کی ہمت بھی نہ ہوگی، اور کوئی جو ہے نہیں بول پائے گا، یعنی کہ اتنی زیادہ آوازیں جو ہے بند ہو جائیں گی۔ ہوتا ہے نا خوف کی وجہ سے آوازیں بند ہو جانا، تو ہمت سب کی پست ہو جائے گی، کوئی کچھ نہ بول پائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہی ہوگا کہ انبیاء کی بھی پکار کی ہوگی، اللہ ہمیں بچا لے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بس یہی نکلے گا کہ اللہ تو ہمیں بچا لے۔ تو سوچئے ہم کیا لے کر جا رہے ہیں اس دن کے لیے۔ ہم تو واقعی بڑے گناہگار قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یعنی کہ یہ برقرار ہے لیکن سوائے اس وقت کے جو تمہارا وہی رب چاہے، یعنی اس استثناء کے بھی کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ صحیح جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ استثناء ان گناہگاروں کے لیے ہیں جو اہل توحید اور ایمان والے ہوں گے۔ اس اعتبار سے اس سے جو قبل آیت میں شقیون کے الفاظ کا عام، یعنی کافر اور عاصی دونوں کو شامل ہوں گے۔ اس میں جو شقی ورڈ آیا شقو، الا ما شاء ربک سے عاصی مومنوں کا استثناء ہو جائے گا۔ استثناء کہتے ہیں الگ ہو جانا، ایکسیپشنل کس کے لیے؟ یہ مومنوں کے لیے، یعنی کہ اور ما شاء ما من کے معنی میں ہے، یعنی کہ تیرا رب جو چاہے کر گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے گروپ کا ذکر کیا گیا جو نیک بخت کہے گئے۔ اللہ قرآن مجید میں جنت والے ہیں، اور آسمان و زمین جب تک قائم رہے وہی مثال آ گئی، وہ جب تک ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ ہے یہاں پر مراد اس سے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ استثناء بھی اساعت اہل ایمان کے لیے، میں نے بتایا اہل ایمان کے لیے ہے یہ، یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرا ہوگا، پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جیسے کہ احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ اللہم اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالت سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں درگزر سے کام لے، اللہ تعالیٰ بس ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، اور اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ ایسا نہ ہو کوئی حساب کتاب ہمارا رہ جائے تو اس دن مشکل ہو جائے گی، یعنی کہ جہنم میں جانا اور اس سے نکلنا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی تکلیف دہ جو ہے اس میں تکلیفیں ہوں گی، ہم سہ تو کیا پائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بس یہی دعا ہی ہمیں کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ہماری جو ہے اس دنیا میں ہی ہماری بخشش فرما دینا، اور ہماری موت بھی تحفہ بن کر آئے، اور ہم سے تمام تر تکلیفیں اس دنیا کی دور فرما دینا، اور ہمیں آخرت کی پوری کامیابی عطا فرما دینا، یعنی کہ جب ہم جائیں اس دنیا سے ہماری واپسی ہو اللہ تعالیٰ بہترین واپسی ہو، اور ایسی واپسی ہو کہ مقام علیین کی طرف ہم جائیں، اور مقام علیین کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور ہمیشہ جو ہے زندگی میں یہ دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی بخشش ہے، یعنی کہ
نہ ختم ہونے والی عطا۔ اس جملے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جن گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا یہ خول عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی تھی، اس سے پہلے۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد جو ہے وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہم اعذنا اللہ منہا، یعنی کہ جو شرک ہے وہ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے چیز یہ۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔